بات یہ ہے ہر ایک انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی لگی ہوتی ہے. کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی میں پرسکون اور مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی یا غم نہیں ہے. صرف کیفیت چینج ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اولاد کا غم اللہ کسی کو نہ دکھائے، بلکہ اگر یہ لفظ میں استعمال کروں، یہ غم نہیں ہوتا، یہ روگ لگ جاتا ہے والدین کے دلوں میں. بے شک بے شک. اور یہ روگ قبر تک بندہ جائے گا تب یہ روگ ختم ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ختم ہو سکتا. لیکن جس راستے پہ ہمارے شہداء اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، جن میں میرا بیٹا میجر منیب افضل شہید بھی شامل ہے، وہ راستہ اور وہ موت کی جو شکل ہے اس پہ ہمیں فخر بھی ہے. فرق صاحب، آپ کی باتیں سن کے اور آپ کا انداز بیان، آپ کی آواز میں منیب کی آواز ہم سنتے ہیں. عموماً بیٹے کی آواز میں، بیٹے کے لہجے میں کہا جاتا ہے باپ کا لہجہ بول رہا ہے. جی آف کورس. آج مجھے ایک جوان کا لہجہ، ایک بزرگ کی آواز میں ہم آپ کو سیلوٹ کرتے ہیں. وی آر سو پراؤڈ آف یو. اور لیکن ہمیں جاتے جاتے ضرور بتائیے خٹک صاحب کہ وہ کیا مومنٹ ہوتی ہے جب ایک باپ اپنے بیٹے کے جنازے پہ بھی شکر ادا کر رہا ہوتا ہے. وہ کیا مومنٹ ہو؟ توثیق صاحب، بات یہ ہے، جیسے میں نے گزارش کی، بڑے کرمناک لمحات ہوتے ہیں، بڑے اذیت ناک لمحات ہوتے ہیں. جب ایک والد اپنے جوان بیٹے کی میت کو کھندا دیتا ہے، یہ شہداء کے والدین سے کوئی پوچھے، ہم سے کوئی پوچھے، باتوں سے کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا جن پہ گزرتی ہے. لیکن اب ان باتوں کا یہ بھی نہیں مقصد کہ ہمیں کوئی ملال ہے، ہمیں کوئی پریشانی ہے. نو، ہمارا سر ہمارے شہداء نے فخر سے بلند کر رکھا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک و قوم کے لیے ان نوجوانوں کے قربانیوں کے جذبات کے ہوتے ہوئے کوئی دشمن میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف نہیں دیکھ سکتا. جذبے جوانوں کے جوان ہیں انشاءاللہ. بے شک. اور مجھے یہ کہتے ہوئے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں آپ سب کے سامنے ایک شہید کے باپ کے طور پہ کھڑا ہوں. مجھے بہت شکریہ سر. مجھے کوئی ملال نہیں ہے، کوئی ملال نہیں ہے. یہ میرا ایک بیٹا تھا. میں نے اس وقت آرمی آفیسر سے کہا تھا کہ اگر میرے دوسرے بیٹے کو بھی آپ موقع دیں، بخدا یہ کوئی لفظی باتیں نہیں ہیں جو عمومی طور پہ کہی جاتی ہیں، میں دل سے یہ بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ شہادت کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے. دل میرا کرتا ہے اگر میرے 10 بچے ہوتے، یقین جانے 10 کے 10 کو میں آرمی میں بھرتی کروا دیتا. بہت بہت شکریہ سر. وی آر سو پراؤڈ آف یو. بہت بہت شکریہ. میں جتنے بھی شہداء کے لواحقین ہیں ان سے بھی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں، اور آپ سب کا بہت مشکور ہوں. حکومت کا بھی، وزیر اعظم صاحب بھی بیٹھے ہیں، وزراء بھی بیٹھے ہیں. آپ لوگوں نے ہمارا اتنا خیال رکھا. اور آخری بات میں یہ کہتا چلوں، یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، جملہ لواحقین بیٹھے ہیں، کہ جو شہداء کے لواحقین ہیں، شہداء کے بچے، بیوہ، ہماری پاک فوج جتنا خیال رکھتے، یقین کریں توقعات سے بڑھ کر یہ خیال رکھتے ہیں ہمارے لوگ. تو ہم کیوں نہ اپنے بچوں کی شہادت پہ فخر کریں؟ ہمارا فخر ہے. اور میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ یہ تو میرا بیٹا تھا. سب شہداء کے سمیت میرے بیٹے منیب کو بھی اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے. اس عمر میں بھی یقین جانیے ملک و قوم کے لیے شہادت
کی تڑپ اب بھی ہے ہمارا، حالانکہ اب ہم کس کام کے ہیں، لیکن تڑپ ہے کہ نہیں، اس ملک کو قوم نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے جی، ہم نے کیا ریٹرن کیا؟ ایک بچہ دے کے ہم نے ریٹرن کر دیا؟ نو، اس ملک کے ہمارے اس قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑی، اور مسلمانوں نے قربانیاں دے کے ہمارے لیے پاکستان حاصل کیا ہے، ہم نے کیا دیا پاکستان کو۔ لہٰذا میں اپنے تمام شہداء کے شہادت پہ، اور پرٹیکولرلی خاص طور پہ اپنے بیٹے منیب کی شہادت پہ مجھے فخر ہے، اور مجھے اس بات پہ بھی فخر ہے کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ایک شہید کا والد کہلاتا ہوں۔ بہت شکریہ خالد سر، صاحب، ہم thank آپ you کے very much. اللہ حافظ، بہت جذبے بہت کی شکریہ. قدر کرتے ہیں، آپ بہت تشریف بہت رکھیے. شکریہ، آپ تشریف رکھیے۔ تھینک یو جی۔ اور معزز حاضرین، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سلسلے کی جانب۔ ہم اس وقت عاطف اسلم کی آواز میں ایک نغمہ سنیں گے جس کے اوپر بہترین فوٹیجز آپ کے سامنے پلے کی جائیں گے۔ جی